ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں کہ ہماری اتنی پیاری یوتھ ہے اور یہ کراس پاکستان بچے ہیں, دفعہ ہمارے پاس کراچی سے بھی, سندھ سے بھی, بلوچستان سے بھی, وزیرستان سے بھی اتنے سارے بچے جو ہیں ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. جب وہ بچے این جی او سیکٹر کا سنتے ہیں, قوت کا سنتے ہیں, سوشل سیکٹر کی بات آتی ہے, تو کیریئر اپرچونیٹیز ان بچوں کے لیے وہاں. جی ہاں, یہ دیکھیں یہ ملک کس کا ہے, یہ دنیا کس کی ہے, یہ مستقبل کس کا ہے, یہ نوجوانوں کا ہے. تو نوجوان جیسے چاہیں گے دنیا شیپ ہوگی, لیکن دنیا کو شیپ کرنے سے پہلے انہیں خود اپنے لیے تو کچھ منزل ڈھونڈنی ہے نا, خود اپنے آپ کو تو کسی سانچے میں ڈھالنا ہے. تو سب سے پہلے تو میری یہ بات ہوگی کہ وہ انٹروسپیکشن کریں, یعنی خود شناسی, اپنے اندر جھانکنے کی ایک عادت اپنائیں, اپنے اندر دیکھیں کہ میں چاہتا کیا ہوں, میرے اندر جو مختلف کمپیٹنگ انٹرسٹس ہیں وہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یعنی اپنے من میں ڈوب کر آپ کو زندگی کا سراغ, زندگی کی منزل, جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے نا, وہ ڈھونڈنا ہے. آپ کہتے ہیں جی میں نے دولت حاصل کرنی, کوئی حرج نہیں ہے, دولت حاصل کریں. آپ کہتے ہیں میں نے شہرت لانی ہے, کوئی حرج نہیں, آپ شہرت حاصل کیجئے. لیکن ان دولت کو, شہرت کو, اقتدار کو, طاقت کو آپ حاصل کرنا چاہیں, بٹ یہ ضرور دیکھیں کہ کیا وہ اخلاقیات کے اصولوں سے ہٹ کر تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں نے دولت حاصل کرنی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے غیر قانونی کام کرنا ہے, تو یہاں پر آ کر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے طاقت حاصل کرنی ہے, رuthless طاقت ہے, تو یہاں پر آ کر ایک سوالیہ نشان ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جب تک اخلاقیات اور اعلیٰ انسانی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوں گی, تو پھر یہ جو ہے یہ ایک بے معنی سی کاوش رہے گی. ہمارے نزدیک یہ وہ نہیں ہے جو خالق کائنات ہم سے چاہتا ہے. وہ جو پھر میں اقبال کو دہراؤں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی سیاست سے مراد امور سلطنت, امور زندگی ہیں. تو امور زندگی سے, امور سلطنت سے, امور معاشرے سے اگر دین, یعنی یہاں پر دین سے مراد اخلاق ہے, وہ ہٹ جائے تو پھر یہ چنگیزی ہے, خون خرابہ ہے, پھر یہ لوٹ مار ہے, پھر یہ جس کی لاٹھی اس کا بھینس والا اصول ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو منزل چاہے کوئی بھی متعین, آپ کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں کاروبار کروں گا, میں ملازمت کروں گا, میں استاد بنوں گا, اور اس کے پس منظر میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں نے دولت حاصل کرنی ہے, میں نے گھر, دیکھیں یہ ضروری چیزیں, آپ کو اپنا گھر, اپنا اچھا معیار زندگی, یہ تو آپ کے لیے فرض ہے. تو میں تو اس سے بڑھ کر دولت کمانے کو بھی بہت اچھی چیز سمجھتا ہوں. دولت تو خیر ہے, نیکی کی طرح ہی ایک چیز ہے, لیکن یہ قدغن ضرور لگتی ہے کہ وہ کیسے حاصل کی گئی. میں تو کہتا ہوں کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے, لیکن غریب مرنا جرم ہے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ سے یا مجھ سے پوچھے کہ تم غریب پیدا کیوں ہوئے تھے, اس لیے کہ یہ میرا اختیار نہیں تھا. لیکن معاشرے کے لوگوں کو یہ پوچھنے کا ضرور حق ہے کہ تم ساری عمر پھر غریب کیوں رہے, یعنی تمہیں جو خدا نے اتنی صلاحیتیں دیں, تم نے ان کو ایکچولائز کیوں نہیں کیا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ میرا وہ کسی نے بات کہی تھی کہ میں اس بات پہ پریشان نہیں ہوں کہ میرا دادا کون تھا, میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ میرے دادے کے پوتے کو کیسا ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے کہ میں کون ہوں, میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, میں نے کیا اچیو کیا, اور کیا یہ ساری کنٹریبیوشن اور اچیومنٹ جو ہے یہ اخلاق کے ساتھ ہوئی, دیانت کے ساتھ. اب ہم یہ کہتے ہیں جی عام طور پر, اور جی پاکستان میں این جی ہوتا ہے, ہر 2 نمبر کا کام کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. بھئی یہ غلط بات ہے. کس نے کہا یہ ایسے ہوتا ہے, یا کسی کے کہنے سے یہ سکہ رائج الوقت تو نہیں بن گیا, کسی کے کہنے سے یہ گناہ جو ہے یہ نیکی کا روپ تو نہیں دھار گیا. اگر آپ کو چینج, آپ نے خدا کو جواب دینا ہے. دیکھیں میں اگر ایک سامنے کھائی ہے, کوئی شخص اس کھائی میں گر گیا, تو میں کیا گرنا چاہوں گا, میں تو بچ کے چلوں گا. تو یہ بھی ایک کھائی ہے, ظلم ہے, استحصال ہے, زیادتی ہے, اللیگل مینز ہیں, گریٹیفیکیشن ہے, رشوت ہے, بددیانتی ہے. تو یہ کھائی ہے.
اگر کھائی میں کوئی اور گر رہا ہے تو میں بچ رہا ہوں، لیکن اس میں کیسے گر سکتا ہوں؟ میں یہ تو نہیں کل کو کہوں گا کہ جی ہیرا نے مجھے کہا تھا کہ یہ کام کر لو. میں خدا کے حضور جب جاؤں گا تو میں یہ تو نہیں کہہ سکوں گا. میں تو خود اپنے عمل کا حساب خود دوں گا. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو میں قتل نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی سزا ہے. تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خود کو یہ امپاور کرنا ہے کہ اس کے سیاہ و سفید کا میں ذمہ دار ہوں. کسی کے کہنے کے اوپر تو ہم کسی بندے کو پھانسی نہیں دے سکتے. تو یہ بات ہے کہ آپ زندگی میں جو چاہیں اپنے آبجیکٹیو، آپ بل گیٹ بن جائیں، آپ دولت کے انبار لگا دیں، آپ فورڈ موٹرز کے مالک بن جائیں، آپ 500 فارچونز میں چلے جائیں، تو جیک ما بن جائیں، کچھ بن جائیں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کی اس دولت کے پیچھے کوئی کرائم تو نہیں ہے. دیٹ از ٹرو آئیڈیلزم. اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ آپ محنت کریں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا. تو یہ بھی میرا بیلیو ہے کہ آپ نے جو لکھا ہوا ہے آپ کے نامہ قسمت میں، آپ نے کروڑ پتی بننا ہے، ارب پتی بننا ہے، تو یہ راستہ چننا آپ کے اختیار میں کہ میں نے وہ کیسے بننا ہے. میں نے وہ ہیروئن بیچ کے بننا ہے یا انٹرپرینورشپ سے بننا ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے یوتھ کو. دیکھیں جو بندہ ایمبیشیس نہیں ہے وہ تو پھر ایک کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا زندگی کی خوبصورتی میں. ہمیں زندگی میں ویلیو ایڈ کر کے جانا ہے. جو زندگی ہمیں ملی، جس طرح کی دنیا ہمیں ملی، ہمیں اس کو خوبصورت بنا کے جانا ہے. یہ ہے ہمارا چیلنج. تو جو بندہ ایمبیشیس نہیں ہے وہ تو پھر زندگی کو جیسی اس کو ملی وہ ویسے ہی آگے دے جائے گا یا اس کو خراب کر کے دے گا. تو ہمیں اگر زندگی کی نوک پلک کو سنوارنا ہے، وہ جو غالب کا کہنا ہے کہ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ بے شک نقاب میں بھی ایک اس کے نظر کے سامنے ایک آئینہ ہے اور وہ اپنی آرائش جمال میں ہر وقت ہمہ وقت مگن ہے. تو ہمیں اس دنیا کو خوبصورت بنانا ہے، یہ لازم ہے. خوبصورت بنے گی ٹیکنالوجی سے، انوویشن سے، کریٹیوٹی سے، دولت سے، خرچنے سے، میڈیکل میں امپرومنٹ سے، بہت ساری چیزوں سے. تو اپنے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں، اس کو آزمائیں، اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے. یہ بھی کہنا کہ جی اس کے پاس دولت بہت ہو گئی یا وہ ایسے ہی کامیاب ہو گیا، وہ سفارش سے کامیاب ہو گیا، نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا مقابلہ کسی شخص سے نہیں ہے، آپ کا مقابلہ اپنے لیے. آپ اپنا بار اونچا کریں، آپ اپنی ایمبیشن لیول اونچا کریں. آپ کریٹ این آئیڈیلائزڈ امیج آف یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو ریزیمبل اٹ. کہ آپ دیکھیں کہ جی آپ کو کیا ہونا چاہیے، وہ بننے کی کوشش کریں. تو یہ ہیں وہ راستے. یوتھ از دی فیوچر، بٹ یوتھ کو شارٹ کٹ نہیں لینا چاہیے. 2 لفظ مجھے اچھے نہیں لگتے کہ جی یہاں پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز مجھے آج ہی مل جائے. دیکھیں، جو وقت سے پہلے چیز مانگی جاتی ہے اور ضرورت سے زیادہ مانگی جاتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. ہر چیز وقت کے ساتھ ملتی ہے اور اپنی ضرورت کے ساتھ. اگر میری ضرورت ایک گھر ہے تو مجھے گھر ضرور بنانا چاہیے، لیکن چلیں 2 گھر میں بنا لوں کہ کسی ایک اور جگہ پر پہاڑی مقام پہ بنا لوں. اب میں اگر کہوں کہ نہیں میں نے 3 بنانے ہیں، ایک بیرون ملک بنانا ہے، ایک فلاں جگہ بنانا ہے، 10 گھر بنانے ہیں، تو یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے. ضرورت کو پہچاننا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، اب میں کہتا ہوں کہ جی مجھے گاڑی چاہیے، سزوکی بھی گاڑی ہے، ٹویوٹا بھی گاڑی ہے، مرسیڈیز بھی گاڑی ہے، اس سے بھی اچھی گاڑیاں ہیں، کوئی حرج نہیں آپ کو. لیکن جب تک آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کو کہ ہاں یہ میں نے بڑی گاڑی اس لیے خریدی کہ مجھے لمبا سفر کرنا ہے، مجھے آرام دہ سفر کرنا ہے، پھر ٹھیک ہے. اگر آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اپنی ضرورت کو تو پھر آپ اور میں کسی دن خدا کے حضور جب پیش ہوں گے تو شرمندگی ہوگی ہمیں. ضرورت وہ چیز ہے جس کو ہم قانونی اور اخلاقی طور پر سبجیکٹیولی نہیں، آبجیکٹیولی جسٹیفائی کر سکیں.